پھر ہے دعا کا ذکر. رمضان میں آپ دیکھیں کہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں: روزہ، قرآن، دعا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لہٰذا جب بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کیا بتائیں کہ میں بہت قریب ہوں، دور نہیں ہوں. اصل میں جب انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی نا، انسان کیا کہتا ہے، یا رب تو کہاں ہے؟ ایسا لگتا ہے نا اللہ تعالیٰ دور ہے. فرمایا نہیں، دور نہیں ہوں، ہوں قریب ہی. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. میں سنتا ہوں پکار جب بھی مجھے پکارتا ہے. اب جب بھی پکارتا ہے نہیں، مجھے پکارتا ہے، دعانی پھر نون کا زیر مس نہیں کرنا. جب بھی مجھے پکارتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے پکارتا ہے یعنی واقعی پکارتا ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ یقین کے ساتھ واقعی پکارتا ہے. تو پھر ہو نہیں سکتا کہ دعا قبول نہ ہو. اور ہاں، دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو کیا کرو، تم بھی تو بات مانا کرو. اگر تم چاہتے ہو تمہاری مانی جائے تو تمہیں بھی ماننا چاہیے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ذرا اطمینان رکھو، تسلی رکھو. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ راست پا جائیں. یعنی راہ راست کب پاتا ہے انسان؟ اس میں رشد کیسے فٹ ان ہوتا ہے؟ استقامت، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اس وقت تو 1000 تسبیح پڑھ لو، ہاں، اور پھر وظیفہ کر کے کام نکلواؤ، اور پھر جب کام ہو جائے تو پھر کیا کرو، نماز بھی چھوڑ دو. دین کا یہ طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لہذا کیا کرو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اور پھر یہ بھی نہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي میں اعتماد رکھو، اطمینان رکھو، صبر کرو، ہو جائے گا. کیونکہ یہاں پر مختصراً کیا کہا جا رہا ہے، جو دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا ضرور سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں ہماری تو قبول ہی نہیں ہوئی، تو کیا مانا؟ اطمینان رکھو، یا تو وہی مل جائے گا جو مانگا تم نے، یا اس کے بدلے کو مصیبت ٹل جائے گی جو آنے والی تھی. وہ تو نہ ملا جو تم نے مانگا، لیکن مصیبت ٹل گئی تم سے. اور تیسری چیز آخرت میں، اور انسان جب آخرت میں اپنی دعاؤں کا اجر دیکھے گا تو پھر تمنا کیا کرے گا، کاش دنیا میں ایک نہ سنی جاتی، سارا کچھ نہیں ملتا. تو صبر کرنے والوں کے لیے اجر کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا. جب تکلیف والے لوگ صبر کرتے ہیں، قیامت کے دن جب ان کو اتنا اجر ملے گا تو دوسرے لوگ دیکھ کے حسرت کریں گے، کہیں گے کاش دنیا میں ہماری جلد کینچیوں سے کاٹی جاتی، ہمیں اتنی سزائیں ہوتی ہیں اور آج ہمیں یہ سب ملتا ہے اور ہم بھی صبر کرتے. یہ مانگنا نہیں چاہیے یہاں، لیکن یہ صرف محاورتاً سمجھایا گیا کہ اگر دنیا میں کسی پہ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مشقت مصیبت آ جائے تو صبر سے کام لے، وہ شکوہ شکایتیں نہ کرے، وہ مایوس نہ ہو، وہ پلٹے نہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ جمع رہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ نہیں اچھا میری تو نہیں سنی جاتی، میں تو نہیں نماز پڑھ رہا. کئی لوگ یہ بھی تو کرتے ہیں نا، نہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں جواب دیتا ہوں، اگر تمہیں ابھی نہیں ملا جواب، تم تک نہیں پہنچا، یہ تمہاری مرضی کا نہیں ملا، تمہیں قبول تو ہو چکا ہے لیکن کسی اور شکل میں آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے نا کہ ہمارے عمل اتنے اچھے نہ ہوں مگر دعائیں اتنی ہو کہ ان کی وجہ سے ہی کچھ مل جائے. تو پھر تم مایوس ہو کر واپس نہ پلٹو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اعتماد رکھو، سنی جائے گی. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اگر یہ ہوگا تو رشد پر ہوگے، استقامت کے ساتھ پھر اچھے بن کے رہو گے. اور ویسے بھی اللہ کی نافرمانی دعاؤں میں رکاوٹ بنتی ہے نا، جیسے
پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایک شخص حرام خور ہے تو پھر اس کی دعا نہیں قبول ہوتی، یا پھر یہ کہ انسان جلد بازی کرتا ہے، یا یہ کہ غافل انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، ورنہ دعائیں ضرور سنی جاتی ہیں۔ کس کس کی نہیں ہوتی؟ غافل دل کی، اور حرام کھانے والے کی، اور جلد باز کی، اور مایوس ہونے والا۔